اس وقت پاکستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک مملکت جس کو مکمل طور پر شیطانوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، بھوتوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، ذاتی مفادات کی خاطر حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے و صاحبان اقتدار نے باری باری آ کر اپنے ذاتی مفادات و حزبی مفادات کی خاطر ملک مکمل تباہی کے دہانے پہ لا کر دشمنان کے اور شیطانوں کے حوالے کر دیا ہے۔ آج اپنے ملک پر ان کو کنٹرول نہیں رہا۔ دیکھیں ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ڈرون حملے بند کروانے کے لیے کیا جتن کر رہے ہیں، سینٹ کیا کر رہی ہے، پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے، کابینہ کیا کر رہی ہے، سب مل کر اس عاجز عورت کی طرح بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ جس کی حرمت پائمال ہو رہی ہو اور اس کی حرمت بچانے کے لیے کوئی غیور مرد موجود نہ ہو۔ آج اس درماندہ عورت کی طرح ہماری کیبنٹ، ہماری پارلیمنٹ، ہماری فوج، ہماری سینٹ سب کے سب بیٹھے ہوئے شرمناک طریقے سے بیٹھے ہوئے۔ کیوں تمہارے اندر اتنی جرت ختم ہو گئی؟ یہ حرمت تمہاری یہ حیثیت کیوں بنی؟ اتنے بے حیثیت کیوں ہو گئے تم؟ اس لیے کہ جس دن تم جاتے ہو شیطان کے پاؤں پہ جا کر جھک کر اور اپنا ذاتی مفاد پورا کر کے جیبیں بھر کے آتے ہو، اسی دن تمہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہر مدد کے زمرے ہر مدد کے بدلے تمہاری حرمت ختم ہو رہی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ عالمی اداروں سے جا کر مدد کے چیک منظور کروانے سے تمہارا احترام بڑھ جاتا ہے دنیا کے اندر؟ حرمتیں اپنی پائمال کروا رہے ہیں۔ اس پائمالی میں یہ درندے دہشتناک، وحشی، جانور سے زیادہ وحشی، جس کو میڈیا نے، یہ فضلہ خور میڈیا جو فضلہ کھاتا ہے، عرب ملکوں کا، سعودی عرب کا، دشمنان اسلام کے ساتھ ملے ہوئے غداروں کا فضلہ کھاتا ہے یہ میڈیا، شیطانوں کا فضلہ کھاتا ہے کہ بہرحال خود میڈیا پہ فضلہ خوری دکھائی گئی ہے کہ یہ چینل فضلہ کھا رہا ہے۔ وہ یوں تو نہیں کہ ایک چینل کھاتا ہے، سارے مل کے کھاتے ہیں، سب مل کے۔ یہ فضلہ خور میڈیا، اس فضلہ خور میڈیا نے کیا کیا؟ ہزاروں پاکستانیوں کے قاتل کو ایک ہیرو بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا، ایک قومی ہیرو۔ اتنی کوریج، ایک درندے کو اتنی کوریج دی تم نے۔ میں ہوں کامران خان۔ اگر وہ خبر جو پچھلے 1 گھنٹے سے آپ سن رہے ہیں وہ درست ہے تو وہ اس سال کی سب سے بڑی خبر ہے، اور شاید اسامہ بن لادن کی امریکی حملے میں ہلاکت کے بعد سب سے بڑی وہ خبر ہے جس کا تعلق پاکستان میں یا دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات سے ہے۔ اب یہی رہا ہے کہ اس میں وزن ہے، گو کہ اس سلسلے میں تحریک طالبان نے ابھی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا ہے، اور دوسری جانب حکومت پاکستان بھی اس سلسلے میں لب کشائی نہیں کر رہی ہے۔ بات چیت کریں گے شیخ صاحب، ڈائریکٹ بات چیت کی طرف میں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ میاں نواز شریف صاحب نے فائنلی برطانیہ میں سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، یہ کہہ دیا ہے کہ طالبان سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اتفاق کر رہے ہیں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں؟ ایک درندے کو اتنی کوریج دی تم نے، اتنا اس کے لیے، اتنا تو قائد اعظم کو نہیں دی تم نے، اہمیت نہیں دی، اتنی علامہ اقبال کو اہمیت نہیں دی تم نے، اتنی پاکستان کے قومی لیڈر ہیں ان کو اہمیت نہیں دی تم نے۔ وہ بڑے بڑے پاکستانی حکمران مرے ہیں، حادثات میں مرے ہیں، ٹیرر ہوئے ہیں، کسی کو اتنی کوریج نہیں ملی جتنی ایک دہشت گرد کو دی تم نے۔ طبقہ انہوں نے تیار کیا ہے درندہ، وحشی، ریاست کی حرمت کو پائمال کر دیا، مملکت کی حرمت کو پائمال کر دیا، ایک ریاست کو دہشت گردوں کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے جتن ہو رہے ہیں۔ ریاست کی عزت ہوتی ہے، ریاست کا احترام ہوتا ہے، ریاست کی حرمت ہے۔ جب ریاست ڈاکوؤں کے ہاتھ میں چلی جائے سب سے پہلے اس کی حرمت کو قربان کرتے ہیں۔ یہ مذاکرات جس کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ سب سے زیادہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ و ہزارہا مرتبہ العیاذ باللہ اگر پاکستان کسی دشمن ملک کے توسط سے اس کی بے حرمتی ہو جائے، پائمال ہو جائے، خدا نخواستہ وہ اس پہ قبضہ کر لے، اتنی بے حرمتی اس وقت بھی نہیں ہوگی جتنی بے حرمتی ان مذاکرات کے اندر ہو رہی ہے۔
आप ये तो देखो कि कौन किसके मुकाबले में बैठा हुआ है, कौन किसके लेवल में बैठा हुआ है। पहले देखो तो सही कौन किसके लेवल में बैठा हुआ है। अगर तुम दहशतगर्द पालने के बजाय, अगर टेररिस्ट ग्रुप और लश्कर बनाने के बजाय तुम आते मुहर्रम की मजालिस में शिरकत करते, वह जिक्र सैयद शुहदा सुनते, वह करबला के माजरा को समझने की कोशिश करते, तो तुम्हें पहला कदम ही हुसैन अलैहिस्सलाम का समझ में आ जाता कि किसके साथ कैसी बात करनी चाहिए। ये मुज़ाकरात जो करना चाह रहे हैं, रियासत की बेहुरमती करके, दहशतगर्दों के साथ टेबल पे बैठकर, दहशतगर्दों को सरकारी व रस्मी हैसियत देकर, रियासत की हुर्मत को पायमाल करके, अब इसके लिए ऐसे फुजलाखोर बैठे हुए हैं जो आकर उनको जवाब दे रहे हैं कि जी होने चाहिए मुज़ाकरात, होने चाहिए मुज़ाकरात से अमन बर्पा होगा। ये कैसे है कि आपने कुत्ते दरिंदे पाले, वो कुत्ते हो गए बावले, उन्होंने काटना शुरू कर दिया, आपने कहा चलो कुत्ते के साथ बैठ के टेबल पे मुज़ाकरात करते हैं। तुम इससे तो वो कुत्ता बेहतर है तुमसे, जब तुम कुत्ते के साथ बैठने के लिए तैयार हो जाते हो। क्या हक बनता है तुम्हें? वो नापाक वजूद जिन्हें तुम रियासती ताकत इस्तेमाल करके सफाई हस्ती से मिटाओ इनको। والروح تعرج للحسين وتصعد جسدي على حكم الفنا يتمرد والروح تعرج للحسين وتصعد خسئ الردى ما زلت أحضر بينكم उम्मत भी तुम्हारे साथ है, अवाम भी तुम्हारे साथ है, और अगर तुमसे नहीं मिटते तो तशय्यो को मौका दो। तशय्यो में इतनी ताकत मौजूद है। सब कुछ तुम्हारे पास रहे, बजट तुम खा जाओ, माल अमवाल तुम्हारे पास रहे, सब कुछ तुम चाट जाओ, फकत इन गयूर पैरवाने हुसैन इब्न अली को पाबंदियां उठा लो, इन्हें मौका दो, एक रात में सबका सफाया हो सकता है। والروح تعرج للحسين وتصعد